اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا بقیت اللہ احسن اللہ لک العطا فی جدک الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ روز 11 میں محرم ہے اور اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، ایک نئے پیغام کا آغاز ہے، اور اس پیغام رساں ذات کا نام صدیقہ صغریٰ، شریکۃ الحسین، شقیقۃ الحسین، ام المصائب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ 11 محرم کی مصیبت کو عام طور پر سمجھا نہیں جاتا ہے۔ اگر نگاہ دل سے دیکھا جائے، نگاہ قلب سے دیکھا جائے، نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو 11ویں محرم عاشورہ سے زیادہ سنگین ہے۔ اب قریء الحسان میں جو واقعہ موجود ہے اس کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف خون کے آنسو بہا رہے ہیں، وہ 11ویں محرم کی مصیبت ہے، اور وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بے مخنہ و چادری کی مصیبت ہے۔ یہ مصیبت قیامت کی مصیبت ہے، لیکن اسی مصیبت کو جناب زینب کبریٰ نے کس طریقے سے فرصت میں تبدیل کیا، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، انسانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے، کربلا کا پیغام عام کرنے کے لیے۔ جناب زینب کبریٰ چند اہم ذمہ داریوں کو لے کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ ایک ذمہ داری تھی امامت کی حفاظت۔ امام حسین علیہ السلام کو تو قضاء و قدر الہی کے پیش نظر نہیں بچا سکی، اکبر کو قربان کرنے کے باوجود، اون محمد کو نثار کرنے کے باوجود، لیکن اب اس کے بعد جو امامت کا سلسلہ تھا اس کی حفاظت کی ذمہ داری صدیقہ صغریٰ کے کاندھوں پر تھی، نحیف کاندھوں پر تھی، غمزدہ کاندھوں پر تھی، ستم رسیدہ جفا کشیدہ کاندھوں پر تھی۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس ذمہ داری کو بھی بنحو احسن انجام دیا، مدینے تک پہنچا دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امامت کو ذمہ داری پوری کر دی، اور اسی لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ اصل وہ ذمہ داری تھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی، جو ان کو مدینے تک کھینچ کے لے آئی، ورنہ جناب زینب کبریٰ کی شہادت تو شام غریبہ کے وقت ہی ہو چکی تھی۔ وہ ذمہ داری تھی جو کھینچ کر لائی تھی جناب زینب کبریٰ کو، مدینے تک گھل چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ اسی لیے مدینہ پہنچنے کے بعد تاریخ خاموش ہے، کچھ نہیں بتا پاتی کہاں ہے۔ اختلاف مدفن کا یہی سبب ہے کہ ذمہ داری پہنچا دی، ذمہ داری ادا کر دی، مدینے تک پہنچا دیا امامت کو محفوظ طریقے سے، زینب کبریٰ کا کام ختم ہو گیا۔ ورنہ بے پردگی زینب کی شہادت ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا بے مغنو چادر ہو جانا ہی زینب کبریٰ کی شہادت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زینب کبریٰ سے ماقبل جو شہداء ہیں وہ ایک بار شہید ہوئے۔ امام حسین کو ذبح کیا گیا جیسے چارپائے کو ذبح کیا جاتا ہے، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَذَبْحِ الْكَبْشَىٰ۔ ریان ابن شبیب، اگر آنسو بہانا ہے حسین پر
کسی پر رونے کا دل چاہے تو حسین پر آنسو بہاؤ، کیونکہ حسین کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، اور علی اصغر کو نہر کیا گیا، یا بنی امثلو کا ینہر۔ لیکن تیسرا طریقہ جو مچھلی کا ہے، اس کو پانی سے باہر نکال دیا جائے، اس کا ذبیحہ ہو جاتا، تڑپ تڑپ کے جان جو دے دیں۔ کربلا سے لے کر شام تک قسطوں میں زینب کبریٰ شہید ہوئی، لیکن اس قسطوں میں شہادت کے باوجود جو کام کیا ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، وہ رہتی دنیا تک جناب زینب کبریٰ کو زندہ جاوید بنانے کے لیے کافی ہے، اور زینب کبریٰ نے اسی زحمت و مشقت کے نتیجے میں اسلام کو زندہ جاوید کر دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ کربلا در کربلا میمان گر زینب نہ بود، اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی، خون مٹیوں کی تہ میں دب گیا ہوتا، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ کربلا کی خون کی سرخی کو جس نے شفق میں تبدیل کر دیا، اس کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور ایک پیغام دیا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہ ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، بدترین ماحول میں بھی ایک مبلغ کی ذمہ داری، ایک پیغام رساں کی ذمہ داری، ایک انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے کی ذمہ داری، ایک انسانیت سے محبت رکھنے والے کی ذمہ داری، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دین سے ہو، دین اسلام سے ہو، مسلمان ہو، اہل بیت کا چاہنے والا ہو، تو اس کی تو ذمہ داری دوبالا ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ہو اگر انسانیت سے محبت رکھتا ہے، اگر بشریت سے محبت رکھتا ہے، تو بدترین ماحول میں بھی، برے سے برے ماحول میں بھی اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر ظالم پر تلوار سے حملہ نہیں کر سکتا ہے، مجبور ہے، ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، سلاسل ہیں، طوق ہیں، تو اپنی زبان استعمال کرے، اپنے ہنر کو استعمال کرے، دشمن کے خلاف، ظالم کے خلاف ہتھیار کو اگر فزیکل اور اسلحے کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، فزیکل اسلحے کو، تو ظالم کے خلاف اپنی زبان کو ہتھیار بنا لے، اپنے انداز کو ہتھیار بنا لے، اپنے ہنر کو ہتھیار بنا لے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسی ہنر کو دکھایا، چاہے وہ 11 محرم کی صبح ہو، چاہے وہ شام غریبہ سے پہلے کا منظر ہو کہ دشمن جب چادر چھین رہا ہو تو اس وقت کا پیغام، چاہے وہ امام وقت کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر لے کر آ رہی ہوں اس وقت کا پیغام، چاہے بازار کوفہ میں ہو اور بے جا، بے مقصد، بے سبب رونے والوں کو پیغام دینا ہو، تو اس وقت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا پیغام۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ دربار میں جہاں چاروں طرف سے دشمن کا نرغہ ہے، اس وقت اگر ظالم اپنی پارسائی دکھانا چاہے، ظالم اگر اپنے چہرے پر تقدس کا مکھوٹا لگانا چاہے، تو اس وقت اس کے چہرے سے تقدس کی نقاب کو ایسے نوچ دینا چاہیے کہ رہتی دنیا تک اس کی ذلت و رسوائی زباں زد خلائق ہو جائے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسی روش کو استعمال کیا۔ ہتھیار استعمال نہیں کر سکتی ہیں، طاقت استعمال نہیں کر سکتی ہیں، چونکہ امام وقت طوق السلاسل میں گرفتار ہے، خود پس گردن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بے مخنہ و چادر ہیں، دربار میں معمولی لباس پہن کے وارد ہوئی ہیں، وہ لباس ہے جو زینب کبریٰ کی شان کے خلاف لباس ہے، بے مخنہ و چادر ہے زینب کبریٰ، زندگی موت کے برابر ہے، لیکن پیغام رساں ہیں، مبلغہ کربلا ہیں۔ ان تمام گناہوں کے اوپر جبر کا ملمہ چڑھانا چاہتا ہے ابن زیاد، اور کہتا ہے کیف رأیت سن اللہ فی اخیک، اے زینب تم نے اللہ کی کارستانی کو اپنے بھائی کے سلسلے میں کیسا دیکھا؟ یعنی حسین مارے گئے، اللہ نے مارا، علی اکبر مارے گئے، اللہ نے مارا، تم کو اس طریقے سے ہم کشاں کشاں کھینچ کے لائے، اللہ نے کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جہاں جابر کے سوتے کو خوش کرنا تھا، یہ وہ موقع تھا جہاں انسانیت کو پیغام حریت دینا تھا، پیغام آزادی دینا تھا۔ ایک جملہ کہا سیدانی نے، کیا کہتا ہے؟ ما رأیت منہ الا جمیلا۔ اے ابن زیاد تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے تو ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حوالے سے ہم تک جو بھی پہنچا ہے وہ اچھائی اچھا پہنچا۔ کون سی اچھائی ہے جو زینب کبریٰ اس بڑے دربار میں
پس گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کے باوجود دیکھ رہی ہیں۔ کون سی اچھائی اور خوبصورتی اور جمال ہے جو بے مخنہ چادری اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ دیکھ رہی ہیں؟ کون سا جمال ہے جو طوق و سلاسل کے درمیان دیکھ رہی ہیں؟ وہی جمال ہے، وہی حسن ہے، وہی کمال ہے جو حریت کا ہے، جو آزادی کا ہے، جو انسانیت کا ہے، جو ہمدردی کا ہے، جو بشریت دوستی کا ہے، جو جبریت کے نظریے سے دور رہ کر پیغام حریت، پیغام اختیار دنیا کو دینا ہے کہ خدا تک جبر کے ذریعے سے نہیں پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ ساری کارستانی تیری ہے، یہ اللہ کی کارستانی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تو نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے، کل قیامت کے تو خود دیکھ لے گا کہ کس طریقے سے تجھے اپنے کرتوت کی سزا ملتی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے زینب کبریٰ کا کہ جو 11 محرم سے لے کر آخر ایام ازا تک ہم اگر اپنے وجود میں اتار لیں تو ظالموں کا جینا مشکل ہو جائے گا، مظلوموں کے لیے زندگی ہموار ہو جائے گی، اور جب ایسا ہو جائے گا تو امام زمانہ کا ظہور نزدیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔